خود کش حملوں کے جواب میں پاکستان کی افغانستان میں کارروائی۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے۔ افغان صوبے پکتیا، ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں دہشت گردوں کے ٹھکانے پر دھماکے ہوئے۔ جیٹ طیاروں کے حملوں میں دہشت گردوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ متعدد ٹھکانے ملیہ میٹ ہو گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق جیٹ طیاروں نے پکتیکا کے علاقے برمل میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ ضلع ارگون میں بھی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ننگرہار کے ضلع خوگیانی، خیلو، غنی خیل اور بہسود میں فضائی حملے کیے گئے۔ دھماکوں سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ دہشت گردوں کو اپنے ٹھکانوں سے نکلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ حملوں میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں، تاہم افغان حکام کی طرف سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ کل عدم ٹی ٹی پی کے سوشل میڈیا گروپس میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی تصدیق ہو رہی ہے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے ساتھ کیمپوں اور کمین گاہوں کو نشانہ بنایا۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے باجوڑ اور بنو حملوں میں افغانستان میں موجود خوارج ہے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کیا جائے۔ باجوڑ بنو حملوں کے پیچھے افغانستان میں موجود خوارج قیادت ہے۔ دوحہ معاہدے پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ عالمی برادری کردار ادا کرے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کی کوششیں کی۔ اپنے شہریوں کی حفاظت اور سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ماہ رمضان میں دہشت گردی ناقابل برداشت ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہم دشمنوں کا وار، 2 جوان وطن پر قربان۔ بنو میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کا بزدلانہ حملہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 خوارج جہنم واصل۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کے قافلے سے ٹکرا دی۔ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید۔ ISPR کے مطابق خوارج ماہ رمضان میں بھی افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ افغان طالبان حکومت دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ صدر وزیر اعظم وزیر داخلہ کی بنو حملے کی مذمت، شہداء کو خراج تحسین۔ بنو خودکش حملے کے تانے بانے افغانستان میں موجود خارجی حافظ گل بہادر سے جا ملے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے کی ذمہ داری فتنۃ الخوارج کے ذیلی گروہ اتحاد المجاہدین نے قبول کر لی، جس کا تعلق حافظ گل بہادر گروپ سے ہے۔ گروہ کا مرکزی سرغرہ گل بہادر اور اس کے اہم کمانڈر افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ حافظ گل بہادر گروپ افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی اور فتنہ انگیزی میں ملوث ہے۔ اس گروپ نے متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ ان حملوں کی منصوبہ بندی اور سہولت کاری بھی افغانستان سے کی گئی تھی۔ دہشت گردوں کی افغانستان میں موجودگی ثبوت ہے افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ دہشت گردوں کو افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں میسر ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی سرپرستی خطے میں امن کی کاوشوں کو مسلسل سبوتاژ کر رہی ہیں۔ سعودی عرب نے اسرائیل کی مشرق وسطی پر بالادستی سے متعلق بیان مسترد کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا امریکی سفیر کا غیر ذمہ دارانہ اشتعال انگیز بیان ناقابل قبول ہے۔ امریکی سفیر کا بیان خطے کے امن کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ اسرائیل میں سفیر کے بیانات پر پوزیشن واضح کرے۔ اردن کی بھی اسرائیل میں امریکی سفیر کے بیان کی مذمت۔ اردن کی وزارت خارجہ نے امریکی سفیر کے بیان کو فضول اور اشتعال انگیز قرار دیا۔ اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر نے بیان دیا تھا کہ اسرائیل کو پورے خطے پر قبضے کا حق ہے۔ OIC کی بھی امریکی سفیر کے اشتعال انگیز بیان کی شدید مذمت، کہا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس قسم کی اشتعال انگیز تقریر انتہا پسندی کو ہوا دے گی۔ بیانات سے اسرائیل کو خطے پر قبضہ کرنے کی حوصلہ افزائی ملے گی۔ اسرائیلی اقدامات فلسطینیوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہیں۔ اسرائیل کا رویہ خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ فلسطینیوں کے جائز حقوق کے لیے غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست فلسطینی عوام کا حق ہے۔ فلسطینی ریاست 1967 کی سرحدوں کے مطابق بنائی جائے، جس کا دارالحکومت القدس ہو۔
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुस्सा, ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान। अमेरिकी सदर ने आलमी टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नए महसूलात अगले चंद माह में कानूनी तरीके से नाफिज होंगे। टैरिफ की ये हद मुकम्मल तौर पर कानूनी और आजमूदा है। महसूलात बढ़ाने का मकसद अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मज़ाहिया नाक़िस, तहरीर शुदा और अमेरिका मुखालिफ था। अमेरिकी हुकूमत गैर मुनसिफाना तजारत करने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मेरे इख्तियार में आने से कबल मुतअद्दिद ममालिक अमेरिका से गैर मुनसिफाना फ़ायदा उठा रहे थे। अमेरिका से मुज़ाकरात के दौरान आलमी ताकतों के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का 2 टोक ऐलान। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरानी कौम और हुकूमत कभी पसपाई इख्तियार नहीं करेगी। दुश्मनों की धौंस, जबर और दबाव के सामने कभी हथियार नहीं डालेगी। आलमी ताकतें हमें अपना सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए कमरबस्ता हैं। उनके पैदा करदा तमाम मसाइल के बावजूद हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। दुश्मन ईरान के खिलाफ मसाइल पैदा करने का कोई मौका ज़ाया नहीं करते। हुकूमत इत्तेहाद, यकजहती और कौमी हमांगी के जरिए इन चैलेंजेस और मुश्किलात पर काबू पाने के लिए सरगर्म अमल है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान का ईरानी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन, खित्ते में कशीदगी कम करने की काविशों पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मसले का पुरान हल चाहते हैं। खित्ते को कशीदगी से बचाने के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। इख्तलाफात को सिफारतकारी के जरिए हल करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की अमेरिका ईरान कशीदगी पर तशवीश का इजहार, सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात हल करने की अपील। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त में खबरदार किया था कि किसी भी जारहियत की सूरत में वो अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल करेगा और उसके नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। कच्चे को जराइम पेशा नासिर से पाक करने का मिशन। सिंध और पंजाब के कच्चे में ऑपरेशन जारी। रोंटी कच्चे में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ रुपए हेड मनी वाले बदनामी जमाना डाकू सनाउल्ला उर्फ सनूशर ने हथियार डाल दिए। मुलजिम सिंध और पंजाब पुलिस को 100 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। सिंध और पंजाब में 17 पुलिस अफसरान और एहलकारों के कत्ल के मुकदमात में भी मतलूब था। ऑपरेशन के दौरान एक और मुखवी सदाकत अली शाह को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। रुझान के कच्चे में पंजाब पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन 2 माह से जारी। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डाकुओं के ठिकानों पर गोलाबारी। मजीद 12 इश्तिहारी डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। तनवीर इंटर गैंग, बेखरानी गैंग और बन्नू गैंग के कारिंदे शामिल। अगवा, बराए तावान, कत्ल, डकैती और दीगर वारदातों में मतलूब थे। सादिकाबाद के कच्चे में भी कोश गैंग के मजीद 5 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। क्या आज इस ऐवान में बैठे हुए लोग सूबे की चाहते हैं डिवीजन या नहीं? ये है सेपरेशन। और अगर ये करारदाद सिर्फ ये कहती है कि हम सूबे की सेपरेशन नामंजूर है, हमें सूबे के अंदर डिवीजन नामंजूर है। आप करारदाद को सपोर्ट नहीं कर, सूबा बनाना चाहते हैं और सूबे बनाने की इजाजत है। दोगले हैं, मुझे कहते हाँ और आपको कहते ना। सिंध की तकसीम या कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोशिश नाकाबिल कबूल। सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद को सर इत्तलाए से मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने करारदाद पेश की। मुराद अली शाह ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कराची को अलग सूबा बनाने की बातें काबिल मज़म्मत हैं। पाकिस्तान समेत मोहब्बत करने वाले इसे करारदाद की तायीद नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने करारदाद की हिमायत, जबकि MQM ने मुखालिफत की। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने करारदाद को फजूल और खराफात करार दे दिया। बोले तुम तो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो। स्पीकर ने पूछा अली खुर्शीदी क्या आप करारदाद की हिमायत करते हैं? मुराद अली शाह ने कहा ये दोगले हैं, मुझे कहते हैं हाँ और आपको कहते हैं ना। सीनियर वजीर शजील इनाम ने जवाब दिया अगर ये फॉर्म 47 के जरिए ना आते तो करारदाद की हिमायत करते। ये दुम दबा कर बल्दियाती इंतखाबात से भागे थे। क़यामत तक कराची विफाक के हवाले नहीं होगा।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت کراچی میں اہم اجلاس ذرائع کے مطابق اجلاس کے ایک سیشن میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی شرکت کی. سیاسی صورتحال اور صوبائی امور کا جائزہ لیا گیا. آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا. سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی گفتگو. اجلاس میں سوال کیا گیا کہ کراچی میں جاری منصوبے کب تک مکمل کیے جائیں گے. شرکاء نے منصوبوں کی تکمیل کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے قیادت کو آگاہ کیا. صدر مملکت آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ کی بھی ملاقات ہوئی. ملک میں امن و امان اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی. ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے امن و امان کے حوالے سے صدر مملکت کو بریف کیا. پاکستان اور امریکہ کا اقتصادی تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی سیکریٹری کانگریس سے ملاقات. تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال. آئی ٹی، مائننگ، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار. بڑے منصوبوں میں سرمایہ کاری پر مزید روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. سرینا میں انہوں نے ایک وکیل کو بلایا، ان کے ساتھ دو بہنیں بھی تھی، اور انہوں نے کہا جی کہ اب یہ ٹائم ہے کہ بیسوگور سے چیئرمینی مجھے منتقل ہو جانی چاہیے. بیسوگور کو محترمہ علیمہ خانم نے فون کیا کہ بھئی آپ کیوں اس ایشو کو ڈائی ڈاؤن کرا رہے ہیں؟ اس نے چھوڑا کس کو ہے؟ یہ سمجھتی ہے کہ یہ پارٹی کے لوگ شاید اس کے نوکر ہیں. عید کے بعد سہیل افریدی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. شیر افضل مرود کا دعویٰ. پروگرام ٹو نائٹ ویت سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا 25 سے 26 ایم پی علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہیں. علیمہ خان پارٹی کی چیئرپرسن بننا چاہتی ہیں. پارٹی کا کوئی عہدیدار یہ نہیں چاہتا، وہ سب کو نوکر سمجھتی ہیں. علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر کو فون کر کے کہا کہ آپ پانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے ایشو کو کمزور کر رہے ہیں. دھرنے اور رہائی فورس کا فیصلہ بھی علیمہ خان کا ہے. علیمہ خان ہار کا جواب دیں، ان کے پاس ہے یا نہیں. مجھے بشرا بی بی نے بتایا ہار علیمہ خان کے پاس ہے. معاملے خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان بولے سہیل افریدی کو بانی پی ٹی آئی کی مکمل حمایت حاصل ہے. بانی پی ٹی آئی رہائی فورس پر کام جاری ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کا ذاتی معالجین کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ. سہیل افریدی نے کہا ہسپتال میں علاج سے روکنا قانون کی خلاف ورزی ہے. بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے پر پرامن احتجاج کیا. سیاست کرنا چاہتے تو ہمارا رویہ مختلف ہوتا. جمہوری رویے کو کمزوری نہ سمجھا جائے. عدالتی احکامات کے باوجود بانی پی ٹی آئی کو مکمل طبی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی. ہمارے اندرونی معاملات اچھے ہوتے تو بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوتے. بانی کی رہائی دور کی بات، آج معالج بھی نہیں مل رہا. سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی اسلام آباد کچہری میں میڈیا ٹاک. کہا پریشر باتوں سے نہیں رویے سے بنتا ہے. کال دی گئی، میں سب سے پہلے آیا، پھر حکم ہوا چلے جاؤ، میں کیا کرتا؟ کیا وجہ ہے کہ اتنی سپورٹ اور شہرت کے باوجود بار بار ناکام ہو رہے ہیں؟ یا تو ہماری نیتوں میں فرق ہے یا پھر آپس کے اختلافات ہیں. آڈیو لیکس کیس علی امین گنڈا پور اور شریک ملزم اسد فاروق پر جرم عائد. اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ کے وارنٹ گرفتاری معطل کر کے اشتہاری کی کارروائی ختم کر دی. سماعت 6 اپریل تک ملتوی. یوکرین کا روس کے بیلسٹک میزائل پلانٹ پر حملے کا دعویٰ. یوکرینی حکام کے مطابق روس میں میزائل پلانٹ کو یوکرینی ساختہ فلیمنگو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا. پلانٹ میں بین البر اعظمی اور شارٹ رینج بیلسٹک میزائل تیار کیے جاتے ہیں. روس کے علاقے سمارا میں گیس پروسیسنگ پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا ہے.